بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. صحیح مسلم حدیث نمبر 251. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز سے آگاہ نہ کروں جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہ مٹا دیتے ہیں، درجات بلند فرما دیتے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناگواریوں کے باوجود اچھی طرح سے وضو کرنا، مساجد تک زیادہ سے زیادہ چلنا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہی رباط ہے، یعنی شیطان کے خلاف جنگ کی چھاونی ہے. اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث ہے کہ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشتاء ربیع المومن. هذه روایت الامام احمد وزاد الامام بیہقی علیہ قال لیلہ فقام وقصر نہارہ فصام. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سردی کا جو موسم ہے وہ مومن کے لیے بہار کا موسم ہے، کہ اس کی راتیں، اس سردی کی راتیں لمبی ہوتی ہیں جن میں وہ قیام کرتا ہے، دن چھوٹے ہوتے ہیں تو پھر وہ ان کے اندر روزہ رکھتا ہے. یہ سنن کبریٰ بیہقی میں بھی ہے اور مسند احمد کے اندر بھی یہ روایت پائی جاتی ہے. محترم دوستوں، ٹھنڈ کے موسم میں خصوصاً شدت کی سردیوں میں گھر سے نکلنا دشوار ہو جاتا ہے. ایسے میں وضو کرنا، طہارت کے لیے غسل کرنا، 5 وقت مسجد آ کر عبادت کرنا، نماز پڑھنا ایک تھوڑا مشکل سا معاملہ ہے. مگر جو اصل میں مومن ہے اور جو اپنے نفس پہ قابو رکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے اس میں کوئی مشقت نہیں، بلکہ یہ تو ایک لذت کا سامان ہے. اصل میں ان سب میں انسان کے نفس کا بڑا اہم کردار ہوا کرتا ہے کہ اس کا نفس جس چیز کو مشقت والا ہونے کا احساس دلاتا ہے تو وہ چیز آسان ہونے کے باوجود مشکل اور مشقت والی لگنے لگتی ہے. جبکہ کسی شیطانی کام میں اگر بھاری سے بھاری پریشانی کیوں نہ آ رہی ہو پھر بھی دیکھیے آپ کہ اس کا نفس اس کو ہلکے پن کا احساس دلاتا ہے. یہ نفسیات کا معاملہ ہوتا ہے. اگر ہم غور کریں تو ہم پائیں گے کہ اگر انسان کو شدید ٹھنڈ میں بھی کسی مشکل ترین کام کے لیے اچھا خاصا معاوضہ اور عوض مل رہا ہو تو وہ اپنے اس کام میں چند تھوڑے سے زیادہ روپیوں کی خاطر وہ کام کرنے بھی جائے گا اور اسے کوئی مشقت بھی محسوس نہیں ہوگی. جبکہ وہی اس موسم میں اگر عبادت کا کہہ دیا جائے تو اس پر بڑا بھاری گزرتا ہے. کیا ہم نے کبھی اس بات پر غور کیا کہ آخر ہم ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ مومنانہ کردار میں ہمارے کمی پائی جاتی ہے اور نفس ہمارے اوپر غالب ہے. ایک بات ہمیشہ یاد رہنی چاہیے کہ ٹھنڈ میں اللہ کی عبادت کا اجر و ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. ٹھنڈ میں نفس کو مار کر، گرم بستر کو چھوڑ کر، میٹھی آرام دہ نیند کو تیاگ کر محض اللہ کے لیے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، ان تکلیفوں کو برداشت کرنا، یہ گناہوں کو مٹاتا بھی ہے اور انسان کے درجات بھی بلند کرتا ہے. کہ آج اگر ہم مسلمانوں کا حال دیکھیں تو سرد موسم میں ذاتی سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں. جو دنیاوی اور مادی چیزیں ہیں ان میں مشقت بھی اٹھایا جا رہا ہے، انہیں کام کرنے سے روکا بھی نہیں جا رہا ہے. یہاں تک کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ اس مہینے میں مختلف قسم کے کھیلوں میں وقت گزارتے ہیں. بس عبادت کا کہہ دیجئے، بندگی کا کہہ دیجئے تو ان پر بہت بھاری گزرتا ہے. حد تو یہ ہے کہ عام دنوں کے سارے نمازی اس موسم میں بھی سست پڑ جاتے ہیں اور نمازوں سے غافل ہو جاتے ہیں. ایسے میں ہمارے ایمان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ عارضی زندگی کے لیے کیا کچھ ہم نہیں کرتے ہیں اور مستقبل کی زندگی کے متعلق ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھنے والی چیز ہے کہ یہ چیز ناممکن ہے کہ دنیا کے سارے لوگ آپ سے خوش ہو جائیں، بلکہ انسان جتنا ہی اچھا ہوتا ہے یا دوسروں کے ساتھ اچھا کرتا ہے اس کے نہ چاہنے والوں کی تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے. کیونکہ لوگ جو ہے وہ اچھائی کو اور صاف ستھری باتوں کو پسند نہیں کرتے ہیں. اس لیے اپنا تعلق دنیا کی جگہ پر اللہ سے وابستہ کریں. اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے بجائے آپ کوشش کریں کہ اپنے رب کو، اپنے مالک کو خوش کریں اور ثابت قدم رہیں، صحیح راستہ پر چلتے رہیں یہاں تک کہ اللہ سے ملاقات کا وقت آ جائے. اللہ پاک ہم سب کو سچا پکا مومن بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.